یہ سال جو ہے نو ڈاؤٹ قدرتی آفات کا سال ہے. اس میں ابھی آپ نے صرف بارش کی طرف لے کے آئے گا, پہچان کروانا شروع کرے. بڑی بڑی سپر پاورز ہیں جن میں چائنا ہے, امریکہ ہے, روس ہے, ان کی پریڈکشن. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پریویس ویڈیو ناظرین آپ نے دیکھی, مئی کے مہینے کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست سارے زوڈیک سائن کو بتایا ہے. جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ پریویس ویڈیو جا کے ان کی دیکھ سکتے ہیں جو اپلوڈ ہو چکی ہے. آج کا جو ٹاپک ہے جو ان کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں, ایک تو قدرتی آفات کے حوالے سے بات کریں گے, جنگوں کے حوالے سے پوچھیں گے. آپ نے دیکھا کہ دبئی میں کس طرح بارش آئی, کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں روڈ پہ ایسے جا رہی تھی جیسے کشتیاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچے پھینکتے ہیں. تو اتنی بارش ہوئی. تو کون سے ممالک میں قدرتی آفات آنے کے چانسز ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان کا پوچھیں گے, انڈیا کا پوچھیں گے, اور اس کے علاوہ یو کے, یو ایس اے, جہاں جہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ویورز ہیں. ایون ساؤتھ افریقہ کا بھی لوگ بڑا پوچھتے ہیں, ناروے سے بھی پوچھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آج پورے ورلڈ پہ جو اثرات ہیں یہ قدرتی آفات کے, یہ معاملات کے, جنگوں کے, ساری بات کریں گے سید مصور علی زنجانی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ احسان ہے, اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر ٹائم دینے کا ہمارے ویورز کو. جی سر. سر سب سے پہلے بتائیے قدرتی آفات کے کب سے چانسز ہیں؟ اگر 2024 کو ایڈ کریں تو یہ 8 نمبر بنتا ہے جو کہ مکافات عمل کا ہے. نہیں, اس میں مکافات عمل کا بھی نمبر بول سکتے ہیں, لیکن 8 نمبر جو ہے ہماری اسٹرالوجی میں, نیمرولوجی وائز اس کو ہم چیک کریں تو اس سیٹرن کے اندر آتا ہے. اچھا. یہ جو سال ہے یہ زحل کی حکمرانی کا سال ہے, اور زحل کی حکمرانی سے اعتبار سے بھی کہ زحل اس پورے سال میں اپنے ذاتی ہاؤس میں موجود ہے, ایکویریس میں, اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے ایکویریس کا اگر آپ سمبل دیکھیں نا, جو کہ اس کے زوڈک سائن کا سمبل آتا ہے, وہ آپ کو ویوی لائنز نظر آئیں گی جو کہ ایئر کی, ہوا کی ویوز کو ظاہر کرتا ہے. اور اس اعتبار سے یہ ایئر سمبل بھی ہے, ایئر ہاؤس ہے. اور سیٹرن کا تعلق جو ہے یہ ہمیشہ انسان کی زندگی میں رول پلے کرتا ہے ایز اے ٹیچر, کیونکہ یہ ہمیں زندگی میں حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمیں زندگی میں جو ہم لوگ بہت زیادہ فینٹسزم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, انریلسٹک سوچ, انریلسٹک چیزیں جو کہ قدرت جو ہے بالکل قدرت کے اگینسٹ چیزیں ہم لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو قدرتی طور کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قیامت تک فکس کر دیا ہے کہ چیزوں کو بیلنس کیسے رکھنا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں نہ ہی جو ہے وہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کا وقفہ پڑتا ہے سورج کے نکلنے میں, اور نہ ہی اس کے غروب ہونے میں. اور آپ اس کو پورے سال کو کیلکولیٹ کر لیں اور صدیوں سے کیلکولیٹ کرنے, اور قیامت تک یہ سسٹم ایسے ہی رہتا ہے, کبھی 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. بالکل. تو یہ اللہ کے نظام کی, اس کی, میرے رب کے تخلیق کی خوبصورتی ہے. تو 2024 کا جو سال ہے میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے کہ یہ بیسیکلی انسان کو زندگی میں لیسن سکھانے کا سال ہے. اور سیٹرن جب بھی زندگی میں آتا ہے, اور زحل انسان کو زندگی میں ایک تو حقیقت کے قریب کرتا ہے, اور حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے. جی سر. اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے سیٹرن جو ہے اس سال میں ہمیں قدرتی طور کے اوپر قدرت کے قریب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, رب کے قریب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہمیں بیسکلی قدرتی طور کے اوپر جو مظاہر ہے اور قدرت کی جو آپ کہہ لیں غضب کہہ لیں, یا ہمارے ایسے خطے جہاں پہ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ قانون قدرت کے خلاف ہے, اور ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ پکڑ ضرور کر رہا ہوتا ہے. اس کے ہمیں قرآن پاک میں بھی مختلف واقعات ملتے ہیں, اور قرآن تو پورا بھرا ہی ان قوموں اور ان طریقوں کے واقعات سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے اوپر, ان کی حرکات و سکنات کے اوپر سختی اور گرفت جو ہے وہ کی ہے. تو اسی اعتبار سے ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں, اور ہم جو ہے ماضی کو کمپیئر نہیں کرتے ابھی کے سالوں سے. ایسے ہی ہے. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہماری زنجانی جنتری, میرے ناظرین جو ہے موسٹلی اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے ainaqismat.com, اس کے اوپر جا کے آپ لوگ اس کو PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں 2024 کی ساری میجر پریڈکشنز ہیں, جس میں ویدر کنڈیشنز, جس میں پاکستان کی پریڈکشنز, اور اسپیشلی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جن میں انڈیا آ جاتا ہے, ایران آ جاتا ہے, افغانستان آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس طرح کی کنٹریز جو کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, اس کے علاوہ فار ایسٹ کنٹریز ہیں, اور بالخصوص جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں جن میں چائنا ہے, امریکہ ہے, روس ہے, ان کی پریڈکشنز جو ہیں ہم لوگوں نے زنجانی جنتری میں ساری دی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ پورے سال میں ان کے ممالک میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں جو کہ میجر پریڈکشنز ہیں ہمارے لیے کہ پاکستان میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
2024 جو ہے ایک تو انفرادی طور کے پر میری کیلکولیشنز اینڈ نالج کے مطابق دیکھا جائے تو ہم اس کو نا ایک تو کیلنڈر کی تاریخ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ماضی میں جو کیلنڈر گزرے ہیں جو کہ 2024 سے ریزمبل کرتے تھے. جی سر. کیونکہ ایک تو یہ لیپ ایئر ہے, لیپ ایئر ہے اور لیپ ایئر کے کیلنڈر جو ہیں وہ بڑے کم گزرتے ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد اسپیشلی یہ کیلنڈرز کب کب آیا اس چیز کی ہماری کیلکولیشنز تحقیق ہوتی ہے جو کہ زنجانی جنتری میں ہم لوگ دیتے ہیں. زبردست. تو 2024 کا جو سال ہے نا یہ انفرادی طور کے اوپر ہر شخص کی زندگی میں اس کو حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. انفرادی طور کے اوپر لوگ اپنے اپنے رشتوں میں ایک تو جو جس کی حقیقت ہوگی نا وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ ایک چیز 2024 لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ چاہے وہ آپ کا محبوب ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے والدین ہوں, چاہے آپ کے ہمسائے ہوں, چاہے نیبرز ہوں, آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے کولیگز ہیں, آپ کے کو ورکرز ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, یا جن کے اوپر آپ کو بہت زیادہ اعتقاد ہے اندر, آپ کے دوست ہیں. کیا بات. اور ہر شخص جو ہے نا اس کو اپنے رشتوں کی بڑے اچھے سے پہچان ہونا شروع ہو جائے. ایک تو 2024 ہمیں حقیقت کی طرف لے کے آئے گا, پہچان کروانا شروع کرے گا, لیسن سکھانا شروع کرے گا. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اس پورے سال کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس پورے سال میں جو میجر پلانٹری پوزیشنز ہم لوگ دیکھیں نا تو میجر پلانٹری پوزیشنز میں جوپیٹر جو کہ روحانیت کا پلانٹ ہے یہ اپنی پوزیشن چینج کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جوپیٹر کی پلیسمنٹ کا چینج ہونا, اور اس کے علاوہ سب سے مین چیز کہ ہر سال 4 یا 5 گرہن جو ہیں وہ لگتے ہیں. اچھا. ہر سال یہ گرہن لگا کرتے ہیں. اور گرہن آگے بھی لگنا ہے. بالکل آگے سپٹمبر میں بھی لگنا ہے, اور پھر آگے تب بھی 2 گرہن ابھی پڑے ہیں اس سال کے. تو ہر سال 4 سے 5 گرہن لگا کرتے ہیں. اس اعتبار سے جو گرہن ابھی لگے ہیں پیچھے 2 اسپیشلی جو کمپلیٹ سولر اکلپس ہوگا, سولر اکلپس ہے, کیونکہ جو پارشل اکلپسز ہوتے ہیں جو کہ جزوی گرہن ہوتے ہیں ان کے اثرات یا ان کے امپیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی. لیکن جو مکمل گرہن ہوتے ہیں ان کے امپیکٹ جو ہیں وہ چاہے ملکوں کے ذائچے ہوں, چاہے وہ انسان کے اپنے انفرادی ذائچے ہوں, ان کے اوپر ہر صورت میں پڑتے ہیں. صرف تب آپ کو اثرات نیگیٹو نہیں ملیں گے جب آپ کے ذائچہ میں وہ گرہن جا کے لگ رہا ہوگا 6, 8 اور 12 ہاؤسز میں. کیونکہ یہ 3 ہاؤسز ذائچے کے ویک ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. اگر کمزور گھر میں گرہن لگ رہا ہے تو آپ کے ذائچہ میں وہ خرابی کو دور کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن باقی اگر کسی بھی ہاؤس میں ایکلپس آ جاتا ہے, آپ اس کو اپنے زوڈک سائن سے چیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ایریز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایریز والوں کے لیے ایکلپس لگ رہا تھا پائسز میں. اب پائسز کو آپ اپنے اپنے زوڈک سائن سے چیک کر سکتے ہیں. ٹورس سے چیک کریں گے تو وہ 11th ہاؤس آ جائے گا, جیمنائی سے چیک کریں گے تو وہ 10th ہاؤس آ جائے گا. تو اسی طرح آپ اپنے ہاؤسز کو ریلیٹ کرتے جائیں کہ پائسز کا جو ایکلپس ہے اس کے اثرات آپ کو 2024 میں آگے جا کے کیا کیا ملنے والے ہیں. اس میں ایک تو انفرادی طور پہ زوڈک سائنس کی بات ہوگی, سیکنڈلی قدرتی آفات کی بات کریں تو یہ سال جو ہے نو ڈاؤٹ قدرتی آفات کا سال ہے. اس میں ابھی آپ نے صرف بارش کی اور سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں جو کہ ابھی پاکستان کے کچھ ریجنز میں ہے, لیکن اگلے آنے والے مہینوں میں یہ تباہ کاریاں جو ہیں آپ کو مزید دیکھنے کو ملتی نظر آتی ہیں ہوگا پاکستان میں. اچھا, کون سے سر منتھ میں اگر لوگ احتیاط کر لیں؟ نہیں, اس میں بالکل کیئر کریں, اور اس میں سب سے زیادہ میجر جو کیئرنگ منتھس ہیں اس میں ایک تو آپ کا یہ لاسٹ ویک آف مئی سے سٹارٹ ہوگا. مئی, اگست اور سپٹمبر, یہ 3 مہینے جو اس اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط والا ہے. مطلب یہ جو بارشیں ہوتی ہیں گرمیوں کی جو ہوتی ہیں ان میں وہ بارشیں ہوں گی جو لاسٹ ایئر بھی ہوئی تھی, وہی والی بارشیں بھی ہیں. اور سیکنڈلی 2024 جو ہے اس میں سیلاب یا بارشوں کے اعتبار سے علاوہ اس میں جو ہے زلزلوں وغیرہ کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی رہتا ہوا نظر آتا ہے. بہت زیادہ ہے اس میں, تھوڑا سا پچھلے سال کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہوگا. مطلب جو آنے ہیں ابھی. تو یہ زلزلوں کے حوالے سے بھی یہ سال جو ہے یہ بہت زیادہ ایک احتیاط اور کیئر والا سال. یعنی فارمر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اگر یہ ویڈیو یا آپ کے کزن جاننے والے ان تک ویڈیو پہنچائیں, شیئر کریں ان تک, تاکہ ان کو احتیاط کرنے کا موقع مل جائے. بالکل احتیاط بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں نا, بینگ اے مسلم ہمارے پاس جو گائیڈ لائنز ہیں, ہمارے پاس 2 چیزیں, ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت. قرآن میں دیکھ لیں یا سنت میں دیکھ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی کوئی قدرتی آفت آیا کرتی تھی, اسپیشلی جب یہ گرہن لگا کرتے تھے, زلزلہ آیا کرتا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز آیات ادا کیا کرتے تھے. اور نماز آیات جو ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو کوئی قدرتی آفت وہ دیکھے, اس کا علم ہو, اور یہ گرہن آپ کے اوپر واجب رہتی ہے, چاہے آپ نے اس ٹائم پہ نہیں پڑھی, آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسری نماز سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ بھی زنجانی جنتری میں بآسانی مل جاتا ہے, اس میں ہم لوگوں نے دیا ہوتا ہے. اور اس میں جو سورج گرہن ہوتا ہے اس میں پڑھی جاتی ہے نماز
کسوف اور جو چاند گرہن ہوتا ہے اس میں پڑھی جاتی ہے نماز خسوف. ٹھیک تو طریقہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے, صرف نیت اس میں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بالکل سر. تو ایک تو یہ اپنے اپنی سطح کے اوپر یہ ریمیڈی کر کے ہم لوگ اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. یعنی پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے, انڈیا میں بھی ہوگا, ایشیا میں آتا ہے obviously. اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے یہ جو ریجن ہے نا جس میں انڈیا پاکستان جو ہے, اس میں اس کے علاوہ جو ہے اس میں پورے ایشیا کو تو نہیں دیکھا جائے گا, اس میں ایشینز جو ہمارے زونز ہیں نا وہ زونز چینج ہو جاتا ہے. پورے ورلڈ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ 3 طرح کے زونز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس میں اے, بی اور سی زونز ہیں. اس میں دیکھا جائے تو زیادہ جو امپیکٹ نظر آتا ہے نا وہ ہمارے پاس آتا ہے بی زون, جو کہ سینٹرل ہے, جس میں ایک تو ہمارے ملک آ جاتا ہے, انڈیا آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو چائنا آتا ہے, عرب کنٹریز آتی ہیں کچھ, اور یہ والا جو زون ہے یہ زیادہ امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ احتیاط اور کیئر کرنے کی اس میں ایک تو ضرورت ہے 2024 کے لحاظ سے. امریکہ اور یو کے ان کے معاملات کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ اور یو کے ایک تو چیزیں دیکھیں نا, ایک تو امریکہ میں آپ دیکھیں کہ آگے الیکشنز آنے جا رہے ہیں, الیکشنز انڈیا میں بھی آ رہے ہیں, انڈیا میں تو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو انڈیا میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں جن کا رزلٹ جا کے جون کے منتھ میں ان کو ملے گا. ویسے مودی کا کیا کہیں گے, جیتے گا ہارے گا؟ دیکھیں مودی کا ہم لوگوں نے ذائچہ ڈسکس کیا تھا اپنے میگزین میں جب یہ پریزیڈنٹ بنا تھا, اور اس کے بعد بھی متعدد دفعہ ہم نے ڈسکس کیا. تو مودی اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو مودی کا جو ذائچہ ہے وہ بڑا ایک اسٹرانگ ذائچہ. اچھا. ہاں, ابھی بھی انفرادی طور کے اوپر کہ مودی جب تب آیا تھا تو تب بھی یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ شاید یہ باقی حکمرانوں کی طرح اتنا زیادہ جو ہے وہ ہارش نہیں ہوگا یا اتنے سخت عمل نہیں کرے گا. لیکن اگر ہمارے پرانی تب کی جنتریاں یا میگزینز اٹھا کے دیکھیں, جب اس کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی, پھر اس کے بعد جب اس کی دوسری گورنمنٹ آئی ہے, دونوں گورنمنٹس میں یہ چیز ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ اس کا انفرادی طور کے اوپر ذائچہ دیکھا جائے تو ایک تو اپنی قوم کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ اس کا سنسیریٹی لیول بہت زیادہ. اب اپنی قوم اور اپنے مذہب کے ساتھ جب سنسیریٹی لیول زیادہ ہوگا تو obviously مسلمانوں کے لیے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہی چیز ان الیکشنز میں بھی رہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس کا ذائچہ کو اتنا کمزور نہیں ہے, ابھی بھی اسٹرانگ ہے, مطلب جیت سکتا ہے. ہاں, لیکن اس میں کمپیریٹیولی ہمیں ابھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری کیلکولیشنز ہے جون کے لیے, کیونکہ جون میں ان کے وہ دوبارہ ہم نیکسٹ پروگرام کر لیں گے. لیکن سر جو بائیڈن اور ٹرمپ میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بائیڈن ٹرمپ کا دیکھا جائے تو اس دفعہ جو ٹرمپ والا ذائچہ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹرمپ کے ذائچے میں پلیسمنٹ پوزیشن کی زیادہ اسٹرانگ ہے. امریکہ کے ذائچے میں دیکھا جائے, حالات میں دیکھا جائے تو اس اعتبار سے جو ٹرمپ والا چارٹ ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے جو بائیڈن کے. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی 2024 کی اوور آل میجر ہم لوگ اگر پروڈکشنز دیکھتے ہیں تو اسپیشلی جیسے کہ آپ نے گرہنوں کا ذکر کیا تھا, وہ گرہن کیونکہ آ رہے ہیں جا کے سپٹمبر میں, تو اس اعتبار سے سپٹمبر اور اکتوبر کے جو منتھس ہیں وہ بھی انڈیویجلی طور کے اوپر ہر فرد کے لیے بہت زیادہ احتیاط والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں بھی کیئر اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے, جس میں ایک تو نماز آیات کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ لازمی طور پہ پڑھیں, اور انفرادی طور کے اوپر ایک تو صدقہ اپنا دینا شروع کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ایک چیز جو کہ ہم لوگ ایک علیحدہ سے پروگرام اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ, اور یہ چیز ہمارے ناظرین کے لیے, ویورز کے لیے بھی جو کہ آپ کا چینل فالو کر رہے ہیں فلک شیئر, اس کے اوپر بھی یہ چیز شاید پہلی دفعہ ڈسکس ہو رہی ہوگی کہ پاکستان میں اب تک جتنے بھی مارشل لا لگے, جب بھی فوج آئی ہے یا جب بھی وزرائے اعظم ختم ہو گئے, کیونکہ ابھی تو کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس نے اپنا ٹینیور مکمل کیا ہو, صرف ایک پارٹی ہے جس نے اپنا ٹینیور مکمل کر لیا تھا, لیکن اس میں بھی وزیر اعظم چینج ہو گئے تھے. اور ابھی ہم لوگ دیکھیں تو جتنے مارشل لا لگے, اور اس میں آپ دیکھ لیں ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہے پورا, انٹرنیٹ پہ گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ کب کب ماشاء اللہ لگا. آپ ان کی کیلنڈر ڈیٹس اٹھا کے دیکھیں تو وہ ماشاء اللہ کی جو ڈیٹس آتی ہیں نا وہ دن بنتا ہے منگل کا. تو یہ ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو ہے وہ اتنی دفعہ ماشاء اللہ لگا, ایمرجنسی لگی, جب بھی لگی وہ منگل کے دن لگ رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم ایک نا علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے منگل ہمیشہ بھاری کیوں ہوتا ہے, کیونکہ منگل کا تعلق جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے, فورسز سے ہے, اور منگل کا پلانٹ جو ہے وہ مارس ہوتا ہے. اسی اعتبار سے پاکستان جب بنا تھا 1947 میں, پاکستان کا اسینڈنٹ جو ہے اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ایریز تھا, اور ایریز کا رولنگ سائن جو ہے مارس ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے پاکستان کے ذائچے میں یہ جو منگل والا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بندش لگی ہوئی ہے, خرابی لگی ہوئی ہے, یہ بندش پاکستان کے ہر شخص کو انفرادی طور پہ کمزور کر رہی ہے, خراب کر رہی ہے. اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک دیکھ لیں گے چیزیں ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہی ہیں, ڈی گریڈنگ کی طرف جا رہی ہے. اس میں کبھی بھی چیزیں یا گراف جو ہے انڈیویجولی طور کے اوپر آپ کی اوپر نہیں آئی. اور یہ بندش کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کہ منگل والے دن لگی ہوئی ہے قربانی کے اوپر, کہ آپ دیکھیں کہ منگل اور 2 دن جو ہے ذبح خانے بند ہوتا ہے.
تو ہمارے پاکستان کے چارٹ میں جو ریمیڈی آتی ہے نا کہ پاکستان کی خوشحالی کیسے ہو, پاکستان کی بہتری کیسے ہو, پاکستان میں جو ایک خوف کی فضا رہتی ہے ہر وقت, معاشی طور پہ پریشانی کی فضا رہتی ہے, لوگ عوام جو ہے ان کے اندر فرسٹریشن ہوتا ہے, غم و غصہ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. اس چیز کی جو ریمیڈی ہے وہ ریمیڈی یہ ہے کہ منگل والے دن جو ہے خون بہا جائے. خون جو ہے وہ حلال چیز کا بہے گا تو اس سے یہ ہے کہ قدرتی طور پہ ایک ریمیڈی ہو جائے گی. اب اس چیز کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ڈسکس کیا, یعنی منگل کو اگر عید آ جائے تو وہ بھی پازیٹیو ہے. منگل کو ایک عید آ جائے تو بڑی پازیٹیو ہے, اور یہ ماضی میں ہوئی ہے. ماضی میں یہ ہوا تھا کہ ایک قربانی کی جو عید ہے, عید الاضحیٰ, وہ منگل والے دن آئی تھی. تو اس سال آپ دیکھیں کہ اس سال پاکستان میں اتنی زیادہ فرسٹریشن نہیں ہوئی, آپ اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے سال ہوں گے ان میں کوئی نہ کوئی پریشانی, میجر ایونٹس چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے کہ پاکستان کا ایک تو روحانی طور کے اوپر ریمیڈی یہ ہے کہ منگل والا جو دن ہے نا قربانی کا, وہ ختم کر کے کسی اور دن پہ آپ لے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے قربانی حلال چیز کی ویسے بندش تو ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. اگر کرنی ہی ہے, آپ نے ریسٹ دینا اپنے کسائیوں کو, ذبح خانوں کو, تو آپ اس کو ٹیوزڈے کو رہنے دیں, تھرسڈے کو کر دیں, ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کر دیں, یا آپ اس کو فرائیڈے کر دیں, سیٹرڈے سنڈے کر دیں. آپ اس کو ایٹ لیسٹ ٹیوزڈے والے دن سے باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیوزڈے کا جو دن ہے اس دن حلال شے کے اوپر بندش ہونا, یہ پاکستان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بندش لگائی گئی تھی اس ٹائم کوئی سازش کے تحت یہ لگائی گئی. کیونکہ ہمیں اسٹرالوجی کا علم نہیں ہے پاکستانیوں کو, انڈین بلکہ زیادہ اس کو, وہی میں چیز کر رہا ہوں نا کہ پاکستانیوں کو میجورٹی کو بھی تو پھر بہت زیادہ شعور آنا شروع ہو گیا یوٹیوب چینلز کے ذریعے, ٹی وی چینلز کے ذریعے لوگوں کو شعور آ گیا. لیکن جب یہ چیزیں لگی تھی تب اتنا شعور نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نا ایک سازش کے تحت یہ چیز ہوئی ہے کہ جس وجہ سے ذبح خانے منگل والے دن بند کر دیا جائے. تو پاکستان اس کے بعد سے, تب سے آپ دیکھ لیں جب سے یہ بندش لگی ہوگی, اس کے بعد سے حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف چل رہے ہوں گے. بالکل. تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر حکومت وہ چیز ختم نہیں کر رہی تو لوگ انڈیویجولی طور کے اوپر خود سے یہ کرنا شروع کریں کہ ایوری ٹیوزڈے کوئی ریڈ کلر کی چیز لے لیں, کوئی ریڈ کلر کی چیز جس میں اگر اسپیسیفکلی اگر گوشت لے لیں, کلیجی پیپرا لینے تو زیادہ اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں لے سکتے تو ریڈ کلر کی دال لے لیں, کوئی ریڈ کپڑا لے لیں. خود سے اگر وہ صدقہ کرنا شروع کر دیں تو ان کی اپنی اپنی زندگیوں میں یہ جو سال 2024 ہے اس میں ایٹ لیسٹ آسانی آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے سر, میں نے ایک جگہ دیکھا تھا وہ کہتے ہیں چیل گوشت کا کنسیپٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ چیلوں کو کہتے ہیں چیل تو ایک خون خار ہے, دیکھیں چیل گوشت والا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بیسیکلی ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا. تو آپ دیکھیں گے ہمارے لوگ ٹرینڈ سیٹرز تو ہیں, اور انہوں نے خود سے ٹرینڈ سیٹرز نہیں بلکہ ٹرینڈ فالوورز آپ کہہ لیں, سیٹر انہوں نے کیا ہونا ہے, ٹرینڈ فالوورز ہیں. اور آپ یہاں پہ روڈ سائڈ کے اوپر گزر رہے ہوں اور میرے خیال سے اگر آپ اکیلے ہی یا شاید کوئی ایک دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ پل سے نیچے دیکھنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر میں وہاں پہ بھیڑ جمع ہو جائے گی. یہ ٹرینڈ فالوورز ہیں, راوی پہ اگر آپ ایسے کریں ٹرینڈ فالوورز ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے نیچے, بس دیکھنے کی جستجو ہے. تو بیسیکلی ٹرینڈ فالوورز جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ دیکھیں نا, ایک تو کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ اپنا معاشی سسٹم روزگار لنک اپ کر لیا, اور ایک شخص نے کیا, دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, پھر اس میں جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ یہ صدقہ کر دیں تو اس طرح دیگر کوئی بھی بتا دیتا آپ یہ منگل کا صدقہ کریں, تو وہ ایک آسانی ہے. آسانی اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو نہ لے کے آنا پڑ رہا ہے, نہ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, نہ آپ کو ایسی جگہ تلاش کرنی پڑی ہے کہاں دینا ہے, اور وہ وہیں سے مل رہا ہے, وہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے بائک پہ, وہ بندہ شاپر بھی گھما دے گا, سب کچھ کر دے گا, پھینک بھی دے گا, کئی تو فارم ہوتے ہیں اس کے اندر. ہاں تو وہی دیکھیں نا, تو یہ لوگ بیسکلی نا مشقت نہیں کرنا چاہ رہے, تو خود نہیں کچھ نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ نے ریمیڈی بھی کرنی ہے, صدقہ بھی کرنا ہے. اور صدقہ وہ چیز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقے میں سوائے موت کے اور ہر چیز کا حل ہے, شفا ہے. کہتے ہیں موت کو بھی ٹال دیتا ہے, موت کو بھی ٹال دیتا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن جو ایک وقت مقررہ اللہ نے لکھا ہوا وہ تو آنا ہی آنا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ صدقہ بھی لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی لگژریز میں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نہ وہیکل سے اتر رہے ہیں, نہ کنوینس سے اتر رہے ہیں, نہ اس کو جا کے مارکیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں, نہ خرید رہے ہیں, نہ کسی مستحق کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس مستحق کو دینا ہے. وہ بس ایک ذہنی طور کے اوپر جو ایک آپ سمجھ لیں کہ سیٹسفیکشن ہے نا, بس ایک وہ سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں. بڑی زبردست فائدہ اگر کرنا ہے تو آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی چاہیے خود سے. منگل والے دن جتنے بھی زوڈیک نہیں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تمام ہر کوئی, اسپیشلی یہ میں ان لوگوں کو یہ ریمیڈی بتا رہا ہوں, اسپیشلی ہماری وہ بہنیں, وہ بیٹیاں میری, کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ جو میں لائیو سیشنز بھی کر رہا ہوتا ہوں ایوری فرائیڈے کو, جو لوگ مجھ سے فری میں پوچھنا چاہتے ہیں, فی افورڈ نہیں کرتے, تو میں ایوری فرائیڈے یوٹیوب چینل ہے زنجانی ٹی وی, اس کے اوپر میں لائیو سیشن کرتا ہوں شام کو 6 بجے.
تو اس میں بھی میرے پاس بے شمار, کیونکہ رمضان میں انہیں پورا لائیو کیا, تو میرے پاس جو سب سے زیادہ فون کالز آ رہی ہوتی ہیں, میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, وہ شادی کو لے کے. اچھا. کیونکہ ابھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے, جس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی, کہ ہمارے پاس خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اچھے ہونہار لڑکوں کی تعداد بڑی کم ہو گئی ہے. اور اسپیشلی یہ کچھ مخصوص فیملیز میں تھوڑا زیادہ ہے, اسپیشلی ان لوگوں میں جو کہ اپنی برادری سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے, اسپیشلی جو کہ سادات ہیں وہ اپنی بچیوں کو غیر سادات میں نہیں دینا چاہ رہے. تو اسپیشلی یہ مسئلہ شادی کے اعتبار سے بہت زیادہ. تو یہ صدقہ جو میں نے بتایا ہے ایوری ٹیوزڈے والا, یہ ہماری تمام تر وہ بیٹیاں, تمام تر وہ بہنیں جو کہ اپنے شادی کے مسئلے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں, یہ صدقہ اسپیشلی وہ تو دینا شروع کر دیں ایوری ٹیوزڈے. اس صدقہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ کا اچھا کوئی نصیب کشائی کا سبب جو ہے وہ مل جائے گا. یہ ایک ریمیڈی ہے روحانی طور پر. کیا بات ہے. ناظرین, آپ کو آئی ہوپ بڑا نالج ملا ہوگا قدرتی آفات کا. ویسے بیسیکلی انہوں نے سارا بتایا, پھر ہم نے سارے طریقے سے ساری ان سے انفارمیشن پریڈکشن لے لی ہے, اور آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا پروگرام لگا ہوگا. چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, یہ سر کا نمبر ہے. آپ لوگ جو بھی اپنے جائز معاملات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور سر نے اپنا لاسٹ ویڈیو میں ہمیں بتایا بھی تھا کہاں کہاں بیٹھتے ہیں. میں چاہوں گا اس میں بھی تھوڑا سا بالکل. اس میں جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ میں ہر مہینے 1 سے لے کے 7 تک کراچی میں ہوتا ہوں. اس کے علاوہ 15, 16, 17 ہر مہینے 3 دن کے لیے میں راولپنڈی میں ہوتا ہوں. وہاں پہ دونوں شہروں میں ہمارے اپنے آفیسز ہیں ادارہ عین قسمت کے, اور باقی پورا مہینہ میں لاہور میں ہوتا ہوں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں, کسی بھی ملک میں ہیں, تو آپ لوگ میرے انہی نمبر پہ واٹس ایپ کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا نام, والدہ کا نام اور ایک سوال ہمیں ضرور لکھیں. نیکسٹ ٹائم جب ہم سر کے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں کے سوالات لائیو ایک سیشن تھوڑا سا پروگرام کے بعد 10 منٹ کا کر کے آپ لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید مصور علی زنجانی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.